نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے رشتہ کے حوالے سے، تو ان کے لیے یہ مجرب دو عمل بتانے ہیں آپ کو۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رشتہ آتا ہے اور بات بھی طے ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر ٹوٹ جاتا ہے رشتہ، یا بات منگنی تک پہنچتی ہے پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ رشتہ بالکل آ ہی نہیں رہا۔ اس میں بسا اوقات ہماری اپنی غلطیاں شامل ہوتی ہیں، ہماری کچھ ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جس پہ ہمیں لڑکا نہیں ملتا، جس پہ ہمیں لڑکی نہیں ملتی، وہ فضول ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ اگر لڑکے والے ہیں ان کی ایک خاصی جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو کہ ایک لعنت ہے، اس کی ڈیمانڈ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک باپ نے اپنا جگر گوشہ آپ کو کاٹ کے دے دیا ہے، اپنی بیٹی دے دی ہے، اور آپ اس سے جہیز کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اور اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں، کافی پہلے نشست ہوتی ہے، اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ کیا دیں گے، ہمیں کتنے جوڑے ہوں گے، زیورات کتنے ہوں گے۔ اب تو گاڑیوں کا بھی سلسلہ چل نکلا ہے اس میں۔ اگر کسی نے بائک دے دی ہے یا چھوٹی گاڑی دے دی ہے تو بس لڑکی کی پھر ہار گئی پوری زندگی۔ وہ باتیں ہی سنتی رہتی ہے کہ آپ کے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، آپ کے باپ نے تو ہمیں ایک بائک دے دی ہے، موٹر سائیکل دے دی ہے، چھوٹی گاڑی دے دی ہے، ہمیں بڑی گاڑی ملنی چاہیے تھی۔ تو ان غلطیوں کو بھی پس پردہ ہمیں ڈالنا پڑے گا۔ جب ان غلطیوں کو پس پردہ ڈالیں گے، اپنی کوتاہیاں ختم کریں گے، اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق پورا سنت کے مطابق ڈھالیں گے، پھر ہم کوئی بھی وظیفہ کریں گے، کوئی بھی ورد پڑھیں گے کسی کام کے لیے، تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہوگی۔ اب لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ رشتے نہیں آتے، رشتہ نہیں ملتا۔ تو کیوں پریشان ہیں؟ ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بے جا فضول ڈیمانڈز جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ انسان چار چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، رشتہ طے کرتا ہے۔ مال کو دیکھتا ہے، حسن کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، حسب نسب خاندان کو دیکھتا ہے، اور اس کی دینداری دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دینداری کے خیال کرنا چاہیے، اور پھر مال کو بھی دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ خوبصورتی کو بھی دیکھیں، کوئی بات نہیں، دیکھنا چاہیے خوبصورتی کو۔ اور جس سے شادی کرنا ہو، لڑکے کے لیے اتنی شریعت میں اجازت ہے کہ اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ شادی سے پہلے رابطہ قائم کرنا، نکاح سے پہلے واٹس ایپ پہ میسیجز کا کراس ٹاک کرنا، اور یہ انتہائی غیر شرعی اور قبیح اور حرام عمل ہے، اور صرف ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے تو وہ بھی ایک نظر دیکھ سکتی ہے۔ ہم اپنی شادی کی بات طے کریں اور مکمل اس کو سنت کے مطابق لے کر چلیں۔ دین اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے اس کو لے کر چلیں، آپ علیہ السلام کے طریقوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور تمام قسم کی رسومات سے، گانے سے، اپنے جو میوزک بجتے ہیں، ان سب سے انسان یہ فیصلہ کرے کہ اللہ نے اگر کوئی خوشی عطا کی ہے تو اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم کریں گے، تو پھر اس ہمارے عمل میں اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی۔ اللہ ہمیں اوراد نرینہ بھی عطا فرمائیں گے، فرمانبردار اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اور سلامت بچے عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے، سورہ الرحمن ہے، رشتہ نہ آنے کے لیے، کہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا جائے اور اللہ کے حضور دعا کی جائے کہ اللہ کوئی اچھا سبب نکالے۔ یہ بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹی بھی پڑھ سکتی ہے، اور ماں باپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو شرط کیا ہے کہ اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھیں اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں
کہ ہم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، اللہ کو اپنی خوشیوں میں ناراض نہیں کریں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے، اللہ پہ یقین رکھیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے اس کا اثر نہیں ہوتا، اثر ہوگا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم نے تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، اتنا پیسہ اڑانا ہے، اتنا کھانا ضائع کرنا ہے، اتنے خرچے کرنے ہیں، پڑوس میں محلے میں اگر کوئی غریب بھوکا ہے تو رہے بھوکا، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی صدقے کے حقدار ہے تو رہے، جب رمضان آئے گا دیکھی جائے گی، پھر ہم صدقہ نکالیں گے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خوب ثواب کمائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مائنڈ کو صاف رکھیں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ جب ہم مائنڈ کو کلیئر نہیں رکھتے، وظائف کی طرف چلتے ہیں تو پھر عاملوں کی جو ہے پیروں کی دکانداری چلتی ہے۔ جو مارکیٹ میں آپ کو بے شمار جعلی عاملین حضرات ملتے ہیں، ان کے پاس پھر ہم پہنچتے ہیں، لڑکے پہنچتے ہیں، لڑکیاں پہنچتی ہیں، مائیں پہنچتی ہیں، والدین حضرات پہنچتے ہیں کہ رشتہ نہیں آ رہا، بہت پریشان ہے۔ وہ آپ کو بندش بھی بتائیں گے، وہ آپ کو رشتے کی بندش بتائیں گے، وہ آپ کو جادو کے اثرات بتائیں گے، تعویذات کے ذریعے آپ کا رشتہ بند کر دیا گیا ہے، آپ کے گھر کے اوپر کوئی مٹی پھینک دی گئی ہے، اس گھر کا ایڈریس لے کر اگر کوئی قریب ہوں، ایسے واقعات بھی مجھے موصول ہوئے ہیں۔ اگر کوئی قریب ہے، رات کو اس گھر کے اندر وہ گوشت پھینک دیں گے، کوئی کھوپڑی پھینک دیں گے، دالیں پھینک دیں گے، اور دوسرے دن پھر وہ پیر صاحب کے پاس۔ دیکھا آپ کے پاس تو اثرات ہیں، یہ چیزیں آگے نکلیں گی، زیادہ تنگ کریں گی آپ کو، یہ پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ تو یہ عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ایک دوسرا وظیفہ ہے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد 313 دفعہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی مرضی آپ کے ساتھ ضرور شامل حال ہوگی۔ جزاک اللہ خیر وحد۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم